امام حسین مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر کربلا میں کیوں آئے تھے؟ تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رب محمد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ سجدہ کرنے آئے تھے۔ تو آپ سوال کریں گے کہ مولانا مدینہ پاک میں سجدے کی بڑی شان ہے، کعبہ میں سجدے کی بڑی شان ہے، وہاں کر لیتے؟ تو میں کہوں گا کہ سجدے میں فرق ہے۔ مدینے کا سجدہ سبحان اللہ، کعبے کا سجدہ سبحان اللہ، لیکن کربلا کا سجدہ اللہ اللہ۔ اور جو سجدے امام حسین نے مدینہ منورہ میں کیے وہ بے مثال تو تھے، لیکن وہ مدینے کے باشندے کے سجدے تھے۔ امام حسین نے جو سجدہ خانہ کعبہ میں کیے وہ بھی بڑی شان والے تھے، لیکن وہ حرم کعبہ کے وارث کے سجدے تھے۔ کوئی ایسا سجدہ ہونا چاہیے تھا جو کسی لاوارث کا سجدہ ہو، جو کسی لٹے ہوئے کا سجدہ ہو، جو کسی مہاجر کا سجدہ ہو، جو کسی مسافر کا سجدہ ہو۔ کربلا میں ضرورت تھی ایسے سجدے کی، کسی یتیم کا سجدہ ہو، جو کسی مسکین کا سجدہ ہو، جو کسی بھوکے کا سجدہ ہو، جو کسی پیاسے کا سجدہ ہو۔ اے حسین تیرے سجدوں کو ہمارا سلام ہو، اے حسین تیرے سجدے کو ہمارا سلام ہو۔ تیرا ہر سجدہ قابل احترام ہے، لیکن تیرے سجدہ کربلا کے سجدے کا کیا کہنا؟ فرمایا تو چاہتا تھا کہ میں خدا کو اس حال میں بھی سجدہ کروں، نہ در میرا ہو، نہ گھر میرا ہو، نہ مکان میرا ہو، نہ مصلی ہو، نہ وضو کے لیے پانی ملے۔ تو حضرات محترم ایک بات کہنے لگا ہوں، کیا ایسے سجدے کی حسین کو ضرورت تھی؟ کیا ایسے سجدے کی حسین کی ضرورت تھی؟ نہیں، سجدہ کرنے والے تو بڑے ہیں، مگر ایسے سجدے کی خدا کو چاہت تھی۔ خدا چاہتا تھا کہ کوئی مجھے ایسا سجدہ کرے کہ میں خدا ہو کر یہ کہہ دوں کہ سبھی نے سجدے کیے مگر تیرا عجب انداز ہے، سبھی نے سجدے کیے مگر تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو حضرات محترم میں بھی سجدہ کرتا ہوں، آپ لوگ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ سجدے کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ خدا ہم غریبوں کے سجدے کو قبول کرے، مگر ہمیں پتا نہیں کہ ہمارا کون سا سجدہ قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا۔ عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے؟ مگر حسین نے سجدہ بعد میں کیا، قبولیت کی صدا پہلے آگے۔ سجدہ ہو تو ایسا ہو۔ حضرات محترم امام حسین کی بات کر رہا ہوں۔ میدان کربلا میں امام حسین نے جو آخری سجدہ کیا تھا وہ تنہا امام حسین کا سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ سیدہ فاطمہ کا سجدہ تھا، وہ سجدہ حضرت جعفر طیار کا سجدہ تھا، وہ سجدہ علی مرتضیٰ کا سجدہ تھا، وہ سجدہ نبی پاک کا سجدہ تھا۔ جب یہ سارے سجدے کربلا میں مل گئے تو حسین کا سجدہ بنا۔ داستان عشق جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان عشق جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہی رہ کر رہ گیا۔ حضرات محترم آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ حسین کا سجدہ کیا نبی کا سجدہ تھا؟ وہ حسین کا سجدہ کیا علی کا سجدہ تھا؟ کیا وہ جعفر طیار کا سجدہ تھا؟ کیا فاطمہ الزہرا کا سجدہ تھا؟ یہ الفاظ کی ہیرا پھیری ہے، یہ جوش عقیدت ہے، یہ حقیقت نہیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ خدا کے بندو مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، مجھے رب محمد کی قسم ہے، کہتا ہوں وہی بات جسے میں حق سمجھتا ہوں، اور میں دلیل کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ حسین کا سجدہ تنہا حسین کا سجدہ نہیں تھا۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام حسین میدان کربلا کی جانب نکلے تھے تو بھائی، بھتیجے، بھانجے، بچے، احباب، عوام، انصار، ساتھی، صحابی، تابعی، عالم، حافظ، قاری، درجہ بدرجہ آپ کے قدموں میں شہادتیں پاتے رہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کی ایک کتاب ہے الحیات الحنفی، اہل سنت و جماعت کی معتبر تاریخ ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب امام حسین تنہا رہ گئے، آپ کربلا میں جانے کی تیاری کرنے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن زینب، مجھے نانا پاک کا امامہ دو، میں اپنے سر پہ رکھوں، مجھے ماں فاطمہ کی
بابا علی کی ذوالفقار تو اس کو میں ہاتھ میں پکڑوں. اور جب امام حسین کربلا سے نکلے تھے تو تاریخ کے یہ الفاظ ہیں بوجہ رسول اللہ و بامامت رسول اللہ. وہ امامہ بھی رسول اللہ کا تھا اور وہ چہرہ بھی مصطفیٰ کا تھا. تو وہ امامہ بھی مصطفیٰ کا تھا, وہ چہرہ بھی مصطفیٰ جیسا تھا, جسے دیکھ کر ایک بار تو لشکر یزید گھبرا گیا اور پکار کر کہا کہ اے یزیدیوں بچ جاؤ, اب تو مدینے سے حسین کا نانا بھی آ گیا ہے. ایسا روح چڑھا تھا امام حسین پر کہ کربلا میں جب سجدہ کیا تو انداز کچھ یوں تھا کہ نانا مصطفیٰ کا امامہ پہن کر, جعفر طیار کی زرہ پہن کر, فاطمہ کی چادر کا پٹا کمر پر باندھ کر, علی کی تلوار ہاتھ میں لے کر, یہ ساری چیزیں اس لیے تھی کہ یہ سجدہ صرف حسین کا سجدہ نہ ہو بلکہ یہ علی کا بھی سجدہ ہو, یہ جعفر طیار کا بھی سجدہ ہو, یہ فاطمہ الزہرا کا بھی سجدہ ہو, یہ مصطفیٰ کا بھی سجدہ ہو. اے حسین تیرے سجدے کو ہمارا سلام ہو. تیرا سجدہ سیدہ فاطمہ کا سجدہ تھا, اس لیے کہ تجھے سجدہ کرنے کا طریقہ ماں فاطمہ نے سکھایا اور تجھے سجدہ کرنے کا طریقہ بابا علی نے سکھایا, اور مصطفیٰ نے تو تجھے سجدے میں اپنے کاندھوں پر اٹھا دیا.